حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارا بھائی گناہ کرے تو اسے نرمی کے ساتھ ملامت کر کے معاف کر دو، اور اگر وہ 7 دفعہ بھی ایسا کرے اور پھر توبہ کرے تو اس کو معاف کر دو۔ تجھے اس کی ضرورت نہیں کہ دنیا تجھے جانے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو مقبول و پیارا ہو۔ اپنے دشمن سے محبت اور اپنے ستانے والے کے لیے دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے سورج کو نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے اور دونوں پر بارش برساتا ہے۔ جب تک اپنا عیب زائل نہ ہو جائے، دوسروں کے عیبوں پر طعنہ زنی ہونا ناانصافی ہے۔ خدا کے دوست کی جلدی تلاش کر لے، اگر تو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا دوست ہے۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے تو وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اکیلے ہو کر دروازہ بند کر کے دعا مانگو، اس طرح تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ دیندار اور دشمنوں میں فرق کرو، اللہ کے مقرب تلاش کرو اور اس کا ہم نشین ہو جاؤ۔ غصے کی ہوا، شہوت کی ہوا اور حرص کی ہوا اس شخص کو جنبش دیتی ہے جو دیندار نہ ہو، جو کسی یتیم یا مسکین کا غم سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے۔ جب وہ کسی سے فریاد کرے گا تو اس کی بھی کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ عورت کی طرف میلان کا نتیجہ صرف اور صرف شر ہی شر ہے۔ حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے ہر ممکن کوشش کرو کہ بیویوں کو طلاق مت دو۔ آنکھ میں اگر ایک بال بھی چلا جائے تو یہ ایک پہاڑ کی مانند ہوتا ہے۔ یاد رکھو، سچ اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک دن کا بھی کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم اور درد چھا جاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ سچا ہے۔ تو بلا سبب بھی ہر بہتری پہنچا سکتا ہے، جس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ وہ سخت مصائبوں کو آسان کر سکتا ہے، بغیر استاد اور کتاب کے علوم عطا کر سکتا ہے، اور بغیر روٹی کے پیٹ بھر سکتا ہے، بلا لشکر فتح دے سکتا ہے، اور بغیر دعا صحت عطا کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو خوشی کو ایسا تلخ بنا دے کہ خوشی کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ ارے تو جو کہتا ہے کہ خدا تجھے یوں ہی بخش دے گا، تو اس کو ایک شیطان کا فریب سمجھ، جس نے تجھے بجا آوری اعمال سے غافل کرنے کے لیے یہ الٹی سمجھا رکھی ہے۔ بس اس خیال خام سے باز آ جا۔ غضب کی بات ہے کہ خدا کے بغیر تو رہ سکتا ہے، روسی کے بغیر نہیں رہ سکتا، دین کے بغیر تیرا گزارا ہو سکتا ہے، شیطان کے بغیر نہیں۔ اے عظیم، تو ہی ہمارے بڑے گناہوں کے جرم کو معاف کر سکتا ہے۔ ہم نے تو حرص اور آرزو میں اپنے آپ کو جلا ڈالا ہے، تو ہماری دستگیری فرما، رہنمائی فرما، تو ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ جب نفس کی شرارتوں اور خرابیوں کے متعلق توجہ دلائی جاتی ہے تو اس سے نفس ناراض ہوتا ہے۔ بس یہ بھی ایک قید نفس ہے، لہٰذا دیگر شروع نفس کے ساتھ اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، ورنہ اگر اس کی سرکشی زور پکڑ گئی تو پھر ترادف مشکل ہو جائے گا۔ شہوت کی غلامی کرنے والے کی خلاصی نہیں، سوائے اس پر جس پر اللہ کا خاص کرم ہو۔ نفس کی خوشی میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک قدم رکھا تو جنت سے جدائی ملی۔ دنیا میں ہم جو کھاتے ہیں خاک ہی کے اجزاء ہیں، صرف ان پر رنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ جو جس بندے اور اس پر گوشت پوست کو رنگ آ گیا تو یہ گوشت پوست خاک ہی تو بنتا ہے۔ جسم جو خود خاک ہے، اس کی نشوما خاک ہی کے ذریعے ہو رہی ہے، مرنے کے بعد خاک ہو جائے گا۔ انسان خواہ کہیں کا ہو، قبر میں سب یکساں مٹی بن جاتے ہیں۔ سب کا یہ انجام عبرت کے لیے ہے کہ باقی رہنے والا صرف اللہ ہی کا رنگ ہے جو اعمال صالحہ سے چڑھتا ہے۔
میں مجسم اللہ کے لیے ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ اہل اللہ کے قدم کی خاک کو سرما بنا لے اور سر کے بال گرنے سے بچ جا۔ اہل اللہ کی اتباع سے تھوڑی کی اطاعت والا بھی کامل بن جاتا ہے۔ ان کی اطاعت پہلے ناگوار لگتی ہے لیکن بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اونٹ کانٹے چباتا ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اگر تو یہ ناگواریاں برداشت کر لے گا تو تیرے اندر معرفت کے پھول بوٹے اگیں گے، دل میں صفائی پیدا ہو جائے گی اور نور بصیرت حاصل ہو جائے گا۔ دماغ ایک بھیڑیا ہے، روح بھیڑ ہے اور ایمان اس کا چراوا ہے، اور اگر چراوا طاقتور نہ ہو تو بھیڑیا بھیڑ کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ نفس انسانی میں جو بری خصلتیں موجود ہیں، خود کسی انسان کو سنائی جائیں تو وہ گھبرا جائے۔ دوسروں کی بیان کی ہوئی باتیں انسان قصہ کہانی کے طور پر سنتا رہتا ہے، لیکن اپنے اندر موجود ان خصلتوں سے جاہل اور ناواقف رہتا ہے۔ ہر انسان کو برائی کرنے کے پورے مواقع میسر نہیں آتے، ورنہ وہ بھی وہی کام کرے جو فرعون نے کیے تھے۔ نکاح کرنے سے پہلے عورت میں 3 چیزیں دیکھ لو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اول کہ جب تم اس سے نکاح کرو تو وہ ساری کی ساری تمہاری ہو پائے گی یا نہیں۔ دوم، وہ آدھی تمہاری ہو جائے اور آدھی بیگانی ہو جائے۔ سوم، عورت میں تمہارا کچھ بھی حصہ نہ ہو تو ایسی عورت سے نکاح نہ کرنا۔ فرعون میں جس قدر بری خصلتیں تھیں وہ ہر انسان کے نفس امارہ میں موجود ہوتی ہیں، صرف ان کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ فرعون کو جو بیماریاں بیان کی گئی ہیں وہ نفس امارہ کی 1% ہے۔ سب سے اہم حص جو تمہاری صلاحیتوں سے زیادہ اعلی المرتب ہے وہ ذات حق کی فوری پہچان ہے۔ اے وہ ذات جو ہمیں دن رات کے وقت دیکھتی ہے، ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں اور اولیاء دلوں پر حکمران ہوتے ہیں، ان کے کارنامے عظیم ہوتے ہیں۔ جس نے قرآن اور حدیث کا علم پا لیا ہے، انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول لیا، ان کو تمام معلومات حاصل ہو گئیں، لیکن روح کی حقیقت ان کے لیے بھی واضح نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے مجملاً صرف اتنا فرمایا ہے کہ وہ خدائی امر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روح کو دیکھ لیا، پھر آپ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ کبھی مایوس مت ہونا، جس وقت تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو اللہ تمہیں ایک ایسا چھپا ہوا راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 5 کا سکہ لیں یا جتنی گنجائش ہو، اس پر 21 بار سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور ان پیسوں کو رات کو تکیے کے نیچے رکھ دیں اور صبح کسی غریب کو دے دیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ سخاوت فقیروں کو اس طرح ڈھونڈتی ہے جیسے حسین لوگ آئینے کو تلاش کرتے ہیں۔ خوبصورت لوگوں کا چہرہ آئینے سے حسین بنتا ہے اور احسان کا چہرہ فقیر کے وجود سے۔ میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھو کہ روح کے سمندر میں خود تیرنے کی کوشش فضول اور بیکار ہے، روح کے سمندر میں نوح والی کشتی کی ضرورت ہے۔ اے خدا، روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حرف کے کلام ہوتا ہے، تاکہ پاک روح عالم غیب کے میدان کی جانب سر کے بل جائے۔ اے اللہ، ہمارا مانگنا بھی تیری مہربانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ تیری رحمت نہ ہو تو ہم رجوع ہی نہیں کر سکتے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔